بے نیازی، سیلف سفیشینٹ، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا جو ٹاپک ہے غنا، بے نیازی، اس کے ڈفرینٹ ورڈنگس ہے۔ غنا کیا ہے؟ الغنا غنی ہونا، غین نون یا سے ہے، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا سیلف سفیشینٹ، اور تونگری کے لیے بھی آتا یہ، اور مالداری کے لیے بھی آتا، مطلب اس کے ڈفرینٹ میننگ ہے۔ اور اس میں ہم سورے میں بھی دیکھتے ہیں نا، اغنا مطلب غنی کیا، استغنا بے نیاز ہونا۔ تو الغنا کیا ہے؟ دولت مند ہے، اور غنا بے نیازی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے صرف دولت مندی کی وجہ سے، جو انسان غنا اغنا رہتا اس کے اندر کیا ہے؟ سیلف سفیشینٹ رہتا۔ تو دل کا غنی ہونا وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم ڈفرینٹ آسپیکٹس دیکھیں گے اس میں کہ دل کا غنی ہونا کون ہے۔ تو اس میں ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں اس کے۔ تو یہاں پر جو ہم آج کا ٹاپک کر رہے ہیں غنی، الغنی بے نیازی، سیلف سفیشینٹ۔ قال اللہ تعالی ومن کان غنیا فلیستعفف، سورۃ النساء آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ اوپر کیا ہے؟ پرہیزگاری سے کام لے۔ اب یہاں پر کیا بول رہے ہیں؟ جو بھی گارڈین ہے، جو رچ پرسن ہے، رچ ان سینس وہ سیلف سفیشینٹ ہو، اور جو گارڈین ہے جو ٹیک کیئر کریں گے، اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ دا یتیم ہیئر، اٹ کین بی اینی ون، بٹ اسپیشلی وین کمز ٹو یتیم ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادتی کرتے ہیں، کیونکہ ایک فادر کیا ہے؟ گھر کا ایک لائن رہتا، اگر وہ گزر جاتا تو لوگ کیا کرتے؟ اس پہ سپریس کرتے، اس کے اوپر اوور کم کرنے چاہتے بچوں پہ، اور اس کی جو فیملی ہے۔ تو کیا ہے؟ ایک تو گارڈین کیا ہے؟ سیلف سفیشینٹ، اور اس کے اوپر بتا رہے ہیں ہی شوڈ ناٹ ٹیک اینی ویجز، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وَلْيَسْتَعْفِفْ، اللہ تعالیٰ یہاں پر پرہیزگاری سے کام لو بتا رہے ہیں۔ تو ہم بھی پرہیزگاری سے کام لینا، اور پارٹ آف دا پرہیزگاری کیا ہے؟ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے کرنا۔ دیکھیے ہر چیز دنیا داری نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایسے ہیں جو ہم کسی کو بتاتے بھی نہیں اور پروٹیکٹ کر کے رکھتے، آخرت بینک میں ہم سیو کر کے رکھتے۔ دیکھیے کچھ نیکیاں ہم کر لیتے، لیکن نیکیاں کر کے اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے نیکیاں کر کے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ ضائع کیسا ہو جاتے؟ بتا کے، بول کے۔ اب یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو کیسا پروٹیکٹ کرنا ہے؟ پرہیزگاری سے کام لو۔ پرہیزگاری تقویٰ اس میں کیا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی آپ گارڈین شپ کر رہے ہیں تو ڈو گڈ کرو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے ہر چیز کے لیے آپ ویجز لینا، ہر چیز کے لیے ان کو تنگ کرنا۔ اب نیکسٹ آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 273۔ قال اللہ تعالی للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلتے، ان کو اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ اپنی روزی کمائے۔ تو اگر ان کو ہم تھوڑا ہیلپ کر دیے تو کیا ہے؟ جیسے صفا والے جو تھے، تو اصحاب الصفا کیا تھے؟ وہ نالج گین کرنے کے لیے، تو ویسے بھی لوگ رہیں گے چاہے فیملی میں ہوں یا کہیں پر بھی ادروائز، تو اگر ان کو ہیلپ کرے تو دیر از نتھنگ رانگ۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں چیریٹی کیا ہے؟ فقراء کے لیے ہے، پور کے لیے ہے، جو اسپیشلی ان اللہ کاز، ان لوگ ٹریول کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، کہیں جا نہیں سک رہے، مطلب ٹریول بھی کر رہے ہیں، بعض لوگ کیا کہ مطلب ان کے لیے وہ ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ دنیا داری میں جائے اور کمائے، تو اگر ان کو بھی ہیلپ کریں تو اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خاص طور پہ مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھیر لیے گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے نہیں نکلتے۔ تو ان کو اگر ان کی دوڑ دھوپ نہیں ہوتی تو اگر ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں تو دیٹس اے گڈ تھنگ اباؤٹ اٹ۔ مینی ٹائمس اٹ ہیپنس کہ بہت سارے لوگ اپنی نالج گین کرنے میں اپنے میں بزی رہتے، لیکن اگر ان کو ہیلپ آؤٹ کرے تو دیٹس اے گڈ تھنگ۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 67 میں فرماتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، قال اللہ تعالیٰ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ تو اب یہاں پر بتا رہی ہیں کہ اور وہ جو خرچ کرتا ہے
تو نہ فضول خرچی کرتا ہے نہ بخل، بلکہ ان کے خرچ دونوں کی انتہائی کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جیسا بولتے ہیں نا کہ spend neither more، extravagant بھی نہیں ہے، negative بھی نہیں ہے، بٹ میڈیم وے ہے between those who are extreme۔ بہت زیادہ بھی خرچ نہیں کرتے رہے، بہت کم بھی خرچ نہیں کر رہے، ان بٹوین ہے۔ تو ان بٹوین جو ہے ان کی یہاں پر تعریف کی جا رہی۔ اور دیکھیے یہ آیت کو اگر سمجھے نا تو زندگی جینا آسان ہو جاتا ہے انسان کا، لیکن بہت سارے لوگ کیا ہے ایکسٹراویگنٹ، حد سے زیادہ یسرفو ہو جاتے، ولم یقترو، زیادہ بھی مت پڑ جاؤ، یقترو بھی مت کرو، وکانا بین ذالک قواما، مطلب ان بٹوین رکھو۔ تو اگر یہ چیز کرے نا لائف ول بی ویری ایزی، کیونکہ لائف میں کیا ہے غنی انسان وہی ہو سکتا، اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ دولت مند ہو سکتا ہے اس کے پاس لیس ہے دولت لیکن اس کا دل غنی ہے۔ کیسا رہتا اس کا دل غنی؟ جو اللہ تعالیٰ اس کو دیے نا اس میں راضی رہتا، اس میں خوش رہتا، اور اسی میں اپنے آپ کو رچ سمجھ کے اچھی زندگی گزارتا۔ اور جو قناعت کی زندگی بولتے ہیں نا اس سے کیا ہوتا انسان سیلف سفیشینٹ ہو جاتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ریچس یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے، ریچس کیا ہے سیلف کنٹینٹمنٹ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا ہے جو انسان سامان زیادہ ہو یا اس کے پاس مال زیادہ ہو یہ نہیں ہے، بلکہ امیر ہے یہ بھی نہیں، دل کا غنی ہو۔ It is not like آپ کے پاس پیسے ہے وہ ہے، نہیں، it doesn't matter۔ لیس غنی عن کثرت الارض ولکن الغنی غنی النفس۔ غنی النفس، نفس کا غنی ہونا امپورٹنٹ ہے۔ Have you seen the people، ان کا جاب چھوٹا رہتا لیکن اتنے سیلف سفیشینٹ، اتنے کنٹینٹ رہتے کیونکہ اللہ رب العزت کے رضا میں راضی رہتے۔ تو اصل غنی دل کا وہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت مال ہے، بہت ویلتھ ہے، سب اس کے وجہ سے انہیں سیلف سفیشینٹ ہے۔ ہو سکتا بھی، ایسا بھی ہو سکتا، لیکن یہاں پر بات ہو رہی کہ مال یا اس کے پاس گریٹ اماؤنٹ یا ویلتھ کے وجہ سے نہیں ہے انہیں غنی، انہیں سیلف کنٹینٹ کیوں ہے؟ کیونکہ انہیں دل کا غنی ہے۔ دیکھیے مال کا غنی کئی لوگوں کو ہم دیکھیں لیکن دل کے غنی نہیں رہتے، اور اکثریت کیا ہوتا کہ جو لوگ پور بھی رہتے لیکن وہ دل کے غنی، تو بولتے نا دل ان کا رچ رہنا چاہیے، نہ کہ مال سے کوئی فرق پڑنا ہے۔ لیکن بعض لوگوں میں یہ دو بھی کوالٹی رہتی، اللہ کی شکر گزاری، بندوں کی شکر گزاری، تو ان لوگ دل کے بھی غنی رہتے، مال کے بھی غنی رہتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے او سن آف ایڈم، اگر تمہارے پاس if you have some time for my worship، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر تمہارے پاس میری عبادت کے لیے ٹائم ہے تو میں تمہارے دل کو کنٹینٹمنٹ سے بھر دوں گا۔ مطلب تمہارے دل کے اندر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ایک سکون ڈال دیں گے، کوئی محتاجی نہیں رہیں گی، اور تمہارے کو پاورٹی سے ریموو کر دوں گا۔ اگر تمہارے پاس میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے، تم لوگ اتنے زیادہ بزی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کو پاورٹی بھی نہیں ریموو کریں گا، مطلب تم ہمیشہ وہی فقیری میں محتاجی میں رہیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے۔ مطلب دیکھیے کتنا بھی ہمارے دن کے بہت سارے کام رہتے، امپورٹنٹ رہتے، بزی رہتے، لیکن ہم 5 عبادتوں کے لیے ہم کیا کرتے اپنے پورے اسکیجول کو اس طرح سیٹ کرتے۔ ایون فرائیڈے پریئر میں جو اسپیشلی مینس کیا کرتے آفس سے 1 آور 2 آور کا بریک لیتے، کیوں؟ جسٹ فار دا عبادہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو ٹائم نکالتے نا تو اللہ ول میک تھنگس ایزی، تو تیری آسانی اور غنا سے بھر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب آسانی کرتے، غنا کرتے نا تو ہمارا دل انرچ ہو جاتا۔ جب دل انرچ ہو جاتا نا دل میں وسعت پیدا ہو جاتی، اور دل میں وسعت پیدا کرنے کے لیے نا اللہ کا پورا حق دینا، پھر اس کے بعد بندوں کا حق۔ جب اللہ کا حق دینا چاہ رہے ہم 5 ٹائم کی نماز ہے، قرآن ہے، اور جو اور بھی عبادتیں ہیں،
اگر ہم وہ اپنے اوپر کمپلسری کر لیے، مینڈیٹری کر لیے، تو پھر کیا ہوتا، بندوں کے حق بھی آٹومیٹیکلی ہم دیتے، کیونکہ ہمارا دل انرچ ہو جاتا، غنا ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر محتاجی کو تجھ سے دور کر دوں گا، لیکن اس میں یہاں 2 تھنگس مینشن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک تو اگر تم میری عبادت میں تم بزی ہو جائیں گے تو میں تمہارے کو کیا کروں گا، غنی کر دوں گا، انرچ کر دوں گا۔ اور پھر ون مور تھنگ بتا رہے ہیں، محتاجی کو دور کر دوں گا۔ دیکھیے غنا کرنا ایک بات ہے، ہارٹ کا کنٹینٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو دل کا سکون ہے نا، کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ وہ دل کا سکون آپ کو خود ورک آؤٹ کرنا پڑتا۔ لوگ جگہ جگہ جاتے، بہت سارے ورکشاپس کرتے اور ان کی کاؤنسلنگ ہوتی، سب یہ بھی ایک ون آف دا وے ہو سکتا، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہے۔ آپ کا دل کا کنٹینٹمنٹ ہونا ضروری ہے۔ آپ اللہ کی رضا میں راضی ہونا تو ہی آپ کا دل کانٹینٹ ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پاورٹی بھی ریموو کر دیں گے تمہارے لیے۔ اب حدیث کا نیکسٹ ہاف کیا ہے اس میں، کہ اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا، ایک پرسن اس سے کہ نہیں میں تو بہت بزی ہوں، اتنا زیادہ بزنس ہے، یہ تو بزنس کا ٹائم ہے، میں تو نہیں جا سکتا عبادت کے لیے، قرآن پڑھو، نہیں نہیں ابھی بہت عمر پڑی ہوئی ہے، اب پڑھ لیں گے جب پڑھ لیں گے۔ اور بہت سارے لوگ نا قرآن تو پڑھتے لیکن غلط پڑھتے، مطلب ریسیٹیشن بھی غلط رہتی، اور کچھ لوگ تو سمجھتے کہ ناظر قرآن پڑھ لیے بس ہے، تفسیر جاننا، ورڈ میننگ وہ سمجھتے، کچھ لوگوں کا کام ہے جو فارغ لوگ ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، تم فارغ نہیں ہے میری عبادت کے لیے، تو تجھے محنت مزدوری میں مصروف کر دوں گا۔ لائک یو نو پرسن از بزی، ون بزنس آفٹر اندر، ون مصروفیت آفٹر اندر۔ اور واٹ کائنڈ آف مصروفیت اٹ از، دنیا داری آف کورس۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر تم نہیں وہ کر رہی تو تم دنیا داری میں بزی ہو جا رہے ہیں، تم مصروف کر دوں گا، اور تجھ سے محتاجی دور نہ کروں گا، نہیں کریں گے محتاجی دور نہیں کریں گے۔ تو جو اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکال رہی اور اللہ سے اجتناب کر رہی، منہ موڑ لینا ہی ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے، ایک کافر اور مسلم میں فرق کیا ہے، عبادت۔ اور 7 ایئرز سے ہم کو ٹریننگ کرنا ہے، بائی دا 10 دے شوڈ بی کمپلیٹلی ٹرینڈ، ہاں۔ لیکن اب ہم دیکھتے اطراف میں کہ اولڈ پیپل بھی نہیں نماز پڑھ رہے، ینگسٹرز نماز نہیں پڑھ رہے، ٹینز نہیں پڑھ رہے، کیوں، واٹ از دا ریزن، نہیں ہم بہت بزی ہے۔ تو آپ یہ حدیث سمجھے تو بہت زیادہ سکیری بات ہے۔ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، ہاف آف دا حدیث کیا ہے، ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے اس میں، اگر تم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تم اللہ کی عبادت میں بزی ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، کنٹینٹمنٹ، دل کا سکون آ جائے گا تمہارے اندر۔ اور دوسری چیز پاورٹی ریموو کر دیں گے۔ اب اٹ کین بی اینی تھنگ، پاورٹی لٹرل سینس میں بھی ہو سکتی، جیسا آپ کے پاس کوئی چیز کی کمی ہو سکتی، مال کی، اولاد کی، ایجوکیشن کی، کوئی بھی چیز ہو سکتی نا پاورٹی، تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ دور کرنے والے ہیں۔ اور دل کا کنٹینٹمنٹ یقین مانیے صرف اللہ ہی دینے والا ہے۔ لوگ پلز کھاتے، یہ ورک شاپ کرتے، وہ کرتے، nothing gonna work until unless you have to work on it۔ اور اللہ سے مانگنا چاہیے، اور کنٹینیوس عبادت اور اللہ پہ یقین، اور اللہ سے ہم جب مانگتے ہیں نا اللہ ہی دینا ہے۔ لیکن اس میں فرسٹ کی تھنگ کیا ہے، اللہ کی عبادت، پھر بندوں کا حق دینا ہے۔ تو اور سیکنڈ ہاف آف دا حدیث ہم کیا سیکھے اس میں، کہ اگر تم میری ورشپ نہیں کر رہے، میری عبادت نہیں کر رہے، تو تم ہمیشہ بزی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کو پاورٹی بھی ریموو بھی نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ یہ کتنی اسکیری بات ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرق لی عبادتی عملا صدرک غنیا، اب صدرک غنیا واسد فقرک، فقرک لیکن لائک فقیر کے، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ بھر دوں گا، یدا کا تمہارے ہاتھ، شغلن بزی ہو جائیں گے تم ہمیشہ، ولم اور نہیں، سد فقرک بول رہے ہیں کہ پھر تمہارے سے پاورٹی میں، فقرک بھی نہیں ریموو کروں گا میں، پاورٹی بھی لم ہے یہاں پر، نیور ریموو کروں گا میں۔
تو ہم سمجھنا چاہیے کہ ہماری عبادتیں ہمارے لیے فائدہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں کیا بتائے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں جن اور انسان کو اس لیے کریٹ کرا کہ میری عبادت کرو۔ تو عبادت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ عنہ فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سکسیڈ مطلب فلاح پا گیا وہ انسان جو اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا اور انہیں سفیشینٹ پروویژن ہے اس کے پاس، مطلب رزق بھی اس کے پاس سفیشینٹ ہے اور کنٹینٹ ہے اللہ جو اس کو دیے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اگین ون آف دا سیم کائنڈ، لیکن تھوڑا سا اس میں ڈفرینس ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاح پا گئے۔ فلاح کیا ہے؟ قد افلح من اسلم۔ تو کیا ہے فلاح کیا ہے؟ مطلب یہاں پر سکسس کی بات ہو رہی۔ کون فلاح پا گئے؟ قد افلح کون ہے؟ من اسلم، فلاح پا گئے جو اسلام لائے۔ جب ہم سب اسلام لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے کچھ پری ریکویزٹ ہیں۔ ہم جب جیسا غیب پہ ایمان لاتے، اچھی بری تقدیر پہ بھی ایمان لاتے، تو یہ پارٹ آف دا ایمان ہے نا ہمارا۔ تو من اسلم ورزق کفافن، اب کیا بول رہے ہیں اس کے بعد؟ جیسے ضرورت جو رزق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دینے والا ہے اور اس میں آپ کافی ہے آپ کے لیے، مطلب یو آر سیلف سفیشینٹ۔ وَقَنَاهُ اللَّهَ بِمَا آتَاهُ، تو اور بول رہے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر اسے قناعت ہے، مطلب واٹ ایور اللہ ہیز گیون یو، اس میں رضامندی ہے، اس میں ایگری کر لے کے اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اسلام لا رہے ہیں، ہم ایمان لا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رزق کیسا دیتا معلوم؟ رزق اور ہماری ڈیتھ کیا ہے؟ اگر ہم کہیں بھی بھاگ جاؤ ڈیتھ آنے والی ہے نا، ویسے ہی ہمارا رزق ہم کہیں بھی چلے جاؤ اللہ تعالیٰ ہمارا رزق باندھ دیا، وہ رزق مل کے رہنے والا ہے۔ تو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، کیا ہے؟ پروویژن جو رزق ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اور کنٹینٹ رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ ہم کو دیا نا۔ بہت سارے لوگ کیا ہے اپنے آپ کے بارے میں ایسی نیگیٹو بات کرتے ہیں، مجھے تو اللہ یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ آپ سمجھیے کہ مال کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، یا بچوں کے ریسپانسبلٹیز فلفل نہیں ہو رہی، اٹ کین بی اینی تھنگ، ان کی ایجوکیشن پوری نہیں ہو رہی، یا ان کے شادیاں نہیں ہو رہی، یا ان کا جاب اچھی نہیں ہو رہی، تو اس میں اپنے آپ میں کیریڈ اوے ہو جاتے، اتنا اپنے آپ کو وہ کرتے۔ ٹھیک ہے، اف کورس ہمارے اوپر اپنے آپ پہ ہم نظر ڈالنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، لیکن ہمارے کو جو بھی ڈیوٹی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیے نا، ہم وہ اللہ کے اور رسول کے پیغامات جو سن رہے ہیں نا، اس پہ ہم کوشش کریں گے تو کامیابی ہوں گی۔ ہماری زندگی اس دنیا میں اسٹرگل رہیں گی، لیکن ہم کو کوشش کرنا ہے۔ اب نیکسٹ حدیث ہے، سلامہ بن عبید اللہ بن محسان الانصاری اپنے فادر سے نریٹ کرتے، میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، جو whoever amongst you begins the day with his body in a state of well-being، جو بھی انسان اس کی اچھا مطلب صحت مند ہے، اچھا ویل بینگ ہے، اور وہ اچھا انہیں گھر میں ہے، اور اس کے پاس پروویژن کیا ہے آف اے ڈے، مطلب ایک دن کا آپ کے پاس سمجھو کہ کھانا ہے، ایز اف the world and there was bestowed upon it، تو سمجھو کہ ایک دن کا بھی کھانا دے دیے تو ایسا کہ ساری دنیا اس کے لیے اکٹھا ہو گئی۔ یو انڈرسٹینڈ؟ اٹس لائک سو مچ فار یو کہ یو ڈونٹ نیڈ اینی ادر تھنگ، دیٹ کائنڈ آف تھنگ۔ تو یہاں پر حدیث میں فرما رہے ہیں، تم میں سے جو کوئی جسم کی تندرستی اور گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے۔ دیکھیے جسم کی تندرستی کتنی امپورٹنٹ ہے، جب ہم صبح اٹھتے اور اللہ سے دعا کرتے، دس از سو امپورٹنٹ، ازنٹ اٹ؟ ہو سکتا ہم ڈیتھ ہو سکتی تھی نا ہماری، ہم نیند میں مر سکتے تھے، لیکن نہیں مرے، اللہ تعالیٰ تندرستی کے ساتھ اٹھائے۔ بعض وقت کیا ہوتا، صبح اٹھے کوئی چیز درد ہے، وہ ہے، کتنا ہم کو فیل بیڈ ہوتا نا۔ تندرستی کے ساتھ اٹھے تو ہم کتنا فیل گڈ کرنا چاہیے، ہیپی ہونا چاہیے۔ اینڈ سیکنڈ تھنگ کیا بول رہے ہیں کہ اور گھر میں امن کے ساتھ ہے، ہم الحمدللہ گھر میں امن کے ساتھ ہے نا۔ دیکھیے پینڈیمک ہے، کتنے جگہ ہیں جہاں پر کووڈ پھیل رہا، لیکن اپنے گھر میں سیکیور ہے۔ کتنے لوگوں کو کھانے کی محتاجی ہے، کتنے لوگوں کو رہنے کی محتاجی ہے، کتنے لوگوں کو کیا تکلیف ہے، جاب نہیں ہے نا بھائی، تو لیکن ہم تو سیکیور ہے نا، وی شوڈ بی تھینک فل۔ تو اس کے پاس اس دن کا کھانا، اور تھرڈ تھنگ کیا بول رہے ہیں اس میں کہ اب سمجھو کہ ایک دن کا ہی ہمارے پاس کھانا ہے، ہمارے پاس تو کیا ہے، ذرا بھی کچھ فلڈ آ رہا، کوئی وارننگ آ رہی بولے تو ہم کیا کرتے، 6 مہینے کا گروسری لا کے رکھ لیتے۔
लुक एट योर पैंट्रीज, आई एम प्रीटी श्योर लाइक हमारे पास 6 महीने के चीजें रखे हुए रहते, अगर कुछ भी ना होना, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, चाहे ओवरसीज की बात कर रही हूँ मैं, यूएस कनाडा, जो ओवरसीज की बात कर रही हूँ, हम इतने ज्यादा हरीस रहते ना, इतना ज्यादा खाना भर लेते, स्पेशली जैसे बड़े बड़े कन्वीनियंस स्टोर्स रहते ना, उधर से तो हम इतने बल्क में लाके चीजें रख लेते। लेकिन यहाँ पर हदीस में क्या है कि अगर तुम्हारे पास एक दिन का भी खाना है तो तुम्हारे लिए क्या है, जैसे कि तुम्हारे लिए सारी दुनिया इकट्ठी हो गई है। इट इज सो मच, यू नो, इट इज लाइक अ पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई। दैट्स हाउ इट इज। फ़कअन्नमा क्या है, हिज़त लहू दुनिया। तो हम ये समझ रहे नहीं है बात को कि हमारे पास जो भी अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला दिया उसके हम कितने थैंकफुल होना। देखिए हदीस के अल्फाज क्या है, मन असबह, जब तुम सुबह करे कोई भी, मिन कुम तुम में से, मुआफिन फी जसदी, मतलब तुम अच्छे है, तुम्हारा जसद, तुम्हारी बॉडी अच्छी है, फिजिकली तुम साउंड है, आमीनन फी सिर भी, और तुम अच्छे घर में सुकून आराम से है, इंदहु कुव्वतु यौमिही फकअन्नमा हिज़त लहू दुनिया। तो बोल रहे हैं कि तुम इतना अच्छे सुकून से आराम से घर में है, तुम्हारा जिस्म अच्छा है, तुमको एक दिन का भी खाना मिल जा रहा, बी थैंकफुल बिकॉज इट इज लाइक अ पूरी दुनिया इकट्ठा कर लिए। तो हम कितने थैंकफुल होना नहीं चाहिए कि हमारे पास इतने चीजें हैं फिर भी हम कंप्लेन ही करते रहते, अच्छा ये नहीं है तो वो नहीं है। हाँ कुछ लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, हमेशा खुश रहते, अल्लाह का शुक्र, बंदे का शुक्र। दैट्स हाउ अ मोमिन शुड बी, नॉट लाइक कंप्लेनिंग ऑलवेज। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आई हर्ड मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो सुने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कभी भी अपने से जो लोअर है उनको देखो, लुक एट द वन हु इज लोअर देन यू, जो तुमसे निचले है ना उनको देखो, कै में, दुनियादारी में, ना कि अल्हाकुम तकासुर करो, दुनियादारी में अपने से जो नीचे है उसमें देखो, फाइनेंशियल स्टेटस में हो या जो भी। और दूसरी चीज बोल रहे हैं, डू नॉट लुक टुवर्ड्स द वन हु इज अबव यू, मतलब दूसरों को ऐसा मत देखो जो स्टेटस में ज्यादा, अच्छा वो फला मिलियनर है, फला ये है वो है, उसमें मत देखो, वर्ल्डली थिंग्स के बारे में हो रहा। और इसमें क्या होगा, इट इज मोर लाइकली तुम अपने आप को छोटा नहीं समझेंगे, और जो अल्लाह के ब्लेसिंग्स है ना तुम्हारे ऊपर, तुम उसमें नेमतों में खुश रहेंगे। क्या होता, लोग क्या करते मालूम है, अपने से ज्यादा ऊपर देखते, कहीं में दुनियादारी में, जब दीन की बात आती ना, अपने से नीचे वालों को देखते, हाँ मैं तो नमाज पढ़ रही हूँ, वो फला इंसान तो सिर्फ 2 टाइम नमाज पढ़ते, मैं तो 5 टाइम पढ़ रही हूँ, फला इंसान देखो मैं तो स्कार्फ पहन रही हूँ, फला इंसान तो हमेशा उनके बाल खुले रहते, मेकअप करते, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। लोग अपने आप को कैसा जस्टिफाई करते, अपने आप को किस तरह खुश करते, क्योंकि शैतान भी यही चाहता ना। शैतान क्या करता मालूम है, आपका खरीन बन जाता, ऐसे ही ऐसे बैड बैड बातें आपके दिमाग में डालता। तो यहाँ पर हदीस में क्या बता रहे हैं, और ये देखिए पूरे ऑथेंटिक हदीसें हैं, इसलिए मैं बार बार उसको कोड नहीं कर रही हूँ कि कौन सी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता। ये जैसे कि रवाह तिरमिजी की आप अगर बुक फॉलो करें ना, यू विल गेट द ऑल इन्फॉर्मेशन, वी ऑलरेडी शेयर दैट, यू नो, हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर चुके हैं। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्जुर इला मन हुआ असफला, बोल रहे हैं तुम देखो जो तुमसे नीचे, असफला तो बोल रहे हैं तुमसे जो नीचे है, मिनकुम वला तंजुरु इला मन हुआ फौककुम, ऊपर वालों को मत देखो, फइन्नहु अजदरु अल्ला तजादरु नियमतुल्लाहि अलैकुम, तुम थैंकफुल रहो, तुम्हारा जितना भी मिला, जो भी मिला उसमें थैंकफुल रहो। जब इंसान के अंदर थैंकफुलनेस नहीं रहता ना, उन्हें हमेशा कंप्लेन बॉक्स बने हुआ रहता। तो ये बात का हमेशा ख्याल रखना है, दुनियादारी में क्या है अपने से नीचे, और दीन में अपने से ऊपर देखना है। चाहे अच्छा बाज़ वक़्त क्या रहता, लोग इतना ज़्यादा अपने आप पर ये हावी कर लेते कि लोगों को, अब जैसा फैमिली में है, समझो 2 बहनें हैं, एक बहन के पास बहुत है माल, मता, सूरत, शक्ल, हर चीज़, बस उसी को देख के उससे हसद करते, उसके बारे में ग़ीबत करते, बुराइयाँ करते, उसके बारे में पीछे लगे हुए रहते, ना कि उसकी शुक्रगुज़ारी, अल्लाह की शुक्रगुज़ारी। और देखो किसी के पास भी अल्लाह ताला ज़्यादा देता, किसी के पास कम देता, सूरत, शक्ल, माल, हर चीज़ का, उसमें खुश होना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम खालिक नहीं है, अल्लाह ताला खालिक, मालिक और मुदब्बिर है। नेक्स्ट हदीस अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर तुम कोई भी पर्सन को जो सुपीरियर है वेल्थ में, अपीयरेंस में, उसको नहीं,
तुम उसको भी देखो जो तुमसे इंफीरियर है। तो सुपीरियर को देख के तुम अपने आप को परेशान मत करो। इट दिस हदीस इज समवॉट सिमिलर टू द प्रीवियस वन, क्योंकि इसमें क्या बता रहे हैं, अबू हुरैरा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स किसी ऐसे आदमी को देखे जो माल और शक्ल व सूरत में इससे बड़ा है, मतलब अच्छा है। देखो बाज़ वक़्त क्या होता है, माल में भी अच्छे रहते हैं लोग, शक्ल में भी अच्छे। देखो शक्ल, माल, हर चीज़ अल्लाह के इज़्न से है ना, हमारे हाथ में है क्या? लोग जाके प्लास्टिक सर्जरी कराते, बहुत कुछ मेक चेंजेस कर लेते अपने फेस में, अपनी बॉडी में, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहे खूबसूरत बनाए, जिसको चाहे नॉर्मल बनाए। देखिए बदसूरत तो कोई भी नहीं रहता। अगर कोई लोग अपने आप को बोलते ना कि मैं ऐसी हूँ, कितनी खराब बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको बनाया, हम कौन है बोलने के लिए कि खूबसूरत ये है, ये खूबसूरत कम है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और बिल्कुल ये बात तो नहीं कहना चाहिए कि कोई अगली है। दैट इज रियली बैड। अल्लाह ताला हमको बनाए और अल्लाह ताला हमको अच्छा बनाए, तो किसी को भी देख के किसको सूरत शक्ल में वो मत करो, अपीयरेंस में। लेकिन उनको भी देखो जो इंफीरियर है। आपको मालूम है, जब एक स्पीकर का सुन रही थी मैं लेक्चर, जिसमें बताया जा रहा था कि जो लोग कोढ़ी रहते हैं ना, उनके पूरे कई बॉडी पार्ट्स ऐसे हो जाते, ऐसे शक्ल के होते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद देम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉच देम। लेकिन अल्लाह का हम कितना शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला हमको सेहतमंद रखा, अच्छा रखा, और जो भी जिसकी जैसी शक्ल है ना वो खूबसूरत है। और हम अपने आप को ऐसा कंप्लेन नहीं करना चाहिए, और सुपीरियर अपने आप को वो नहीं करना चाहिए। जो अल्लाह ताला दिया, अल्लाह की रजा में राजी हो और खुश हो। नेक्स्ट हदीत, और थोड़ा सा हम मेरा जीना मेरा मरना भी हम कर लेते हैं। ये लॉन्गर हदीत है, इसमें बता रहे हैं सईद अल खुदरी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। तो अंसारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक, दे आस्क अगेन एंड अगेन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, बहुत ही नरम दिल के थे। कोई भी कुछ उनसे मांगते ना, वो देते जाते देते जाते। तो बोलते थे मेरे पास जो भी है मैं दे दिया, मैं कोई चीज भी अपने पास पकड़ के नहीं रखता हूँ, और तुम जो भी मांगना है मांगो, और अल्लाह क्या है, प्रोटेक्ट करने वाला है, और अल्लाह ही है, गनी है, सेल्फ सफिशिएंट है। लेकिन तुम्हारे पास एक सब्र होना चाहिए, एंड्योरेंस होना चाहिए, और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो हम अल्लाह से सब्र मांगते हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ी क्या है, नेमत है। जिसके पास सब्र दिया गया, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो अपने दिल को बेपरवाह रखे, और अल्लाह ताला इसको बेपरवाह कर देता है। और जो कोई सब्र की आदत डाल ले, और अल्लाह ताला इसलिए सब इसके लिए सब्र आसान कर देता है। तो हम सब्र की आदत डालना पड़ता है। ओवरनाइट सब्र नहीं आता, बार 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 बार, और इसको अता करता है। तो हम सब्र के लिए कोशिश भी करना और मांगना अल्लाह से, अल्लाह ताला ही देने वाला है। मेरा जीना मेरा मरना। तो अब क्या है, हम यहाँ पर ये कंटिन्यू कर रहे थे कि कब को किसी की भी फौतगी हो रही तो शोर और हंगामा से परहेज करना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 4 रोज़ पहले क्या है, इख्तिलाफ़ी मसाइल पर जो लोग कुछ ऐसी बड़े-बड़े आवाज़ें निकल गए थे, तो वो कर रहे थे, तो उसमें भी यहाँ पर मेरे पास से हट जाओ बोल के बोले थे। बुखारी की रिवायत है। फिर इसी रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों को वसीयत की। तो बोले कि वो बताए कि कुरान और सुन्नत को छोड़ के जा रहे हैं, और बोले कि ये मुशरिकीन हैं, और यहूद और नसारा को क्या बोले, यहाँ से एक्सपेल कर दो बोले। अब यहाँ पर पैगंबरों का जो इख्तियार था ना, सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सेहत में फरमाया करते थे कि किसी नबी की रूह को इस वक्त तक कब्ज नहीं किया जाता जब तक कि वो जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। तो जब वो अच्छे थे ना, सेहत से थे, तो आयशा रदी अल्लाह अन्हा को बताए कि देखो, जब नबी और प्रॉफिट्स जो रहते, उनको बता दिया जाता इस वक्त तक उनकी रूह कब्ज नहीं करते जब तक कि उनको जन्नत में जाने का ठिकाना बता देते। और फिर बोले कि इसको इख्तियार दिया जाता है कि मौत या दुनिया रहने की मजीद मोहलत का। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त बीमारी, और इनके सर मेरे गोद में था, किसके, आयशा रदी अल्लाह अन्हा पर गशी तारी हो गई। फिर ज़रे वो
تھوڑا سا ہوش آیا، پھر آیا تو آنکھیں چھت کی طرف لگا دیے. کون؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا ان کو تھوڑا ہوش آیا نا، چھت کی طرف آنکھیں لگا دیے، اور یہ کیا کیا کہنے لگے، یا اللہ بلندی وہ کر دے، مجھے بلندی دینا بول کے ایسا بولے. تو اس وقت میں سمجھ نہیں سکی. عائشہ رضی اللہ عنہ بولتے بلندی دے اور اعلیٰ رفق دے، یہ سمجھ میں نہیں آیا ان کو اس کا مطلب کیا ہے. تو پھر بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے آپ کو بھی اختیار دیا گیا کہ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس رہنے کا اختیار نہیں فرمایا. اور پھر میں پہچان گئی کہ یہ اس حدیث کا موضوع ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت صحت میں فرمایا کرتے تھے کہ آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے وہ یہ تھی کہ اللہم رفق الاعلیٰ. تو اللہ تعالیٰ میرے کو رفق الاعلیٰ میں شامل کرے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ